مسئلہ آ رہا ہے وہ افغان مہاجرین کو نکالنے کا نہیں بلکہ مزید افغان مہاجرین کو روکنے کا ہے۔ سردیوں کے اندر افغان مہاجرین کی آمد کا جو سلسلہ ہے پاکستان میں وہ بڑھ جاتا تھا۔ افغانستان کے اندر امن و امان کا جو معاملہ ہے وہ خراب ہو رہا ہے اور ایک بہت بڑا افغان مہاجرین کا جو سیلاب ہے وہ پاکستان کی جانب آتا ہوا دکھائی۔ السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ اس وقت افغانستان کے اندر اشیاء خوردنوش کی جو قیمتیں ہیں وہ 100% بڑھ گئی ہے۔ 30 روپے کی ایک ملنے والی روٹی اس وقت 60 روپے تک پہنچ چکی ہے اور 300 روپے فی کلو ملنے والا چاول اس ٹائم 600 روپے فی کلو ہو چکا ہے۔ چکن وہاں پر ناپید ہو چکا ہے اور جو باقی اشیاء ضروریہ ہیں وہ اس وقت ختم ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ جو سٹاک تھا وہ ختم ہونا شروع ہو چکا ہے اور افغانستان کے پاس اس وقت کھانے کو روٹی نہیں ہے اور اس وقت وہاں پر شدید قسم کا انسانی المیہ جو ہے وہ جنم لینے والا ہے۔ اور اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے اس کے مطابق افغانستان کے اندر اس وقت 35 لاکھ بچے غذائی قلت کا شکار ہو چکے ہیں، مگر افغان گورنمنٹ کی جو آکڑ ہے، انا ہے، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور وہ پاکستان کے ساتھ تمیز کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بھوک مری کی صورتحال ہے اور لوگ جو ہے وہاں پر امن و امان کو نقصان پہنچانے لگ چکے ہیں، باغیوں کا ساتھ دینا شروع ہو چکے ہیں اور ایک دفعہ پھر سے افغانستان کے اندر امن و امان کا جو معاملہ ہے وہ خراب ہو رہا ہے اور ایک بہت بڑا افغان مہاجرین کا جو سیلاب ہے وہ پاکستان کی جانب آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آخر یہ افغان مہاجرین کا سیلاب ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو روکنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے جب بھی سردی آتی تھی اور موسم سخت ہوتا تھا تو افغانستان کے جو قبائلی علاقے ہوتے تھے یا نواحی علاقے ہوتے تھے وہاں سے بہت بڑی تعداد افغان مہاجرین کی پاکستان آ جاتی تھی اور یہاں پر وہ کوئٹہ، پشاور اور خاص طور پر جو دیگر جو علاقے ہوتے تھے وہاں پر آ کے باقاعدہ طور پر رہائش اختیار کرتے تھے۔ 6 مہینے گزارنے کے بعد وہ یہاں سے واپس چلے جاتے تھے اور یہ سردیوں کے اندر افغان مہاجرین کی آمد کا جو سلسلہ ہے پاکستان میں وہ بڑھ جاتا تھا۔ یہ نومبر میں سٹارٹ ہوتا تھا اور جنوری تک مارچ تک چلتا تھا۔ یہ 6 ماہ یہاں پر بڑے ہی سکون کے ساتھ گزار کے جاتے تھے اور مارچ کے بعد جیسے ہی موسم تھوڑا سا بہتر ہوتا تھا یہ لوگ واپس جانا شروع ہو جاتے تھے۔ اگر کوئی واپس نہیں جاتا تھا تو پاکستان کے اندر اپنا سٹے بڑھا لیتا تھا۔ لیکن اس دفعہ حکومت پاکستان نے جو اپنی پالیسی بدلی ہے اور اس پالیسی کے نتیجے میں ہم نے 22 لاکھ افغان مہاجرین اب تک پاکستان سے باہر نکال دیے ہیں اور ابھی بھی ہمارے پاس بہت بڑی تعداد افغان مہاجرین کی موجود ہے جن کو ہم نکال رہے ہیں اور ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم رات گئے چٹکی بجائے اور تمام افغان مہاجرین کو یہاں سے باہر نکال دیں۔ لیکن آگے سچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ افغان مہاجرین جانا نہیں چاہتے اور کچھ لوگوں کے جو معاملات ہیں عدالت کے اندر سٹے پہ چل رہے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تیسرے ملک جانا ہے اور وہ پاکستان میں بیٹھ کے صرف انتظار کر رہے ہیں اور باقی معاملات بھی تھوڑے سے چل رہے ہیں۔ مگر اس وقت جو ایک مسئلہ آ رہا ہے وہ افغان مہاجرین کو نکالنے کا نہیں بلکہ مزید افغان مہاجرین کو روکنے کا ہے، کیونکہ اس وقت افغانستان کے اندر امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ خراب ہو چکی ہے۔ لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، پینے کو صاف پانی نہیں ہے، ان کو ہسپتال کی صورت وہاں پر نہیں مل رہی، تعلیم کی صورت وہاں پر نہیں مل رہی، تو وہ تمام لوگ پاکستان آنا چاہیں گے جیسے کہ روایتی طور پر ہمیشہ وہ پاکستان آ جاتے ہوتے تھے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے تمام تر بارڈر افغانستان کی طرف سے بند کیے ہوئے ہیں۔ ہم کسی بھی شخص کو پاکستان میں نہیں آنے دے رہے، یعنی کہ بارڈر کے اوپر تو باقاعدہ طور پہ جو دروازے بنے ہوئے ہیں جو پراپر ہے، تورخم ہے، چمن ہے، اسپن بولدک ہے، وہاں سے تو کوئی افغان مہاجر ہمارے پاس نہیں آنے والا۔ لیکن اس کے علاوہ جو غیر روایتی راستے ہیں، جو خندقیں ہیں، جو درے ہیں جہاں پر بھی باڑ نہیں لگی ہوئی، تو وہاں سے افغان مہاجرین پاکستان آ سکتے ہیں اور یہ جوک در جوک آ سکتے ہیں۔ اس کو اقوام متحدہ نے افغان ریفیوجیز کا فلڈ کے نام سے اس کو پکارا ہے اور یہ افغان ریفیوجیز کا فلڈ روکنا پاکستان کے لیے ناممکنات میں شامل ہو جائے گا۔ ہمیں اپنی بارڈر کے اوپر جو ایک گشت ہے، پیٹرولنگ ہے، اس کو بڑھانا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر ہمیں ماہر نشانے باز لگانے ہوں گے تاکہ یہ جو افغان مہاجرین کی صورت کے اندر جو افغان دہشت گرد ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو روک سکیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوا ہے کہ 40 50 لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی جانب آتے تھے، غیر روایتی راستوں سے ہو کر آتے تھے، تو ان کو ڈرون کی مدد سے باقاعدہ نشانہ بنایا جاتا تھا اور بعد میں بتایا جاتا تھا کہ یہ تمام لوگ خوارج تھے اور پاکستان کے اندر دراندازی کے لیے یہ غیر روایتی راستوں سے آ رہے تھے، یہ افغان مہاجرین نہیں تھے۔ لیکن اب اگر افغان مہاجرین آتے ہیں اور افغان مہاجرین کے ساتھ مل کر خوارج آتے ہیں تو پاکستان کی سیکیورٹی کو ایک بہت بڑا خدشہ جو ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے پاکستان نے اپنی تیاری ہے ابھی سے شروع کرنی ہوگی تاکہ جو افغان مہاجرین ہیں کم از کم ہماری طرف نہ آئے۔ تو اگر ہم ان افغان مہاجرین کو روک دیں گے تو آخر یہ افغان مہاجرین جائیں گے کہاں پہ؟ تو ان افغان مہاجرین کے پاس سب سے نیئرسٹ اور سب سے آسان دوسرا راستہ ہوگا ایران کا،
کیونکہ چائنا تو ان کو گھسنے دے گا نہیں، ازبکستان تاجکستان ان کو اپنے پاس بالکل نہیں آنے دیتے، اس طرف کے جو راستہ ہے وہ بھی بڑا دشوار گزار ہے، اور وہاں پر اگر یہ جائیں گے تو وہاں پر اپنے معاملات مزید خراب کر لیں گے، ان کو وہاں پر امن نہیں ملنے والا۔ تو ان کے پاس ایک واحد آپشن بچتا ہے ایران کا۔ ایران کے اندر اس وقت 25 لاکھ افغانی مہاجرین جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ایران ان تمام مہاجرین کو نکال رہا ہے آہستہ آہستہ، مگر اس جبری صورت میں نہیں، اس شدت کے ساتھ ہی جس طرح پاکستان نکال رہا ہے۔ ایران نے ابھی بھی تھوڑی بہت لچک رکھی ہوئی ہے۔ اگر یہ تمام مہاجرین یہاں سے نکلتے ہیں اور یہاں سے نکل کے یہ ایران کی جانب جاتے ہیں تو ایران ان کو روکے گا نہیں، لیکن ایران ان کو اپنے پاس سٹے بھی نہیں کرنے دے گا۔ ایران صرف ان لوگوں کو قبول کرے گا جو اس کے قابل ہوں گے، یا ان کو ہنرمندوں کی ضرورت ہوگی یا مزدوروں کی ضرورت ہوگی، صرف اتنے لوگوں کو اپنے پاس سٹے کرنے دے گا، باقی تمام کو وہ ایک ٹرانزٹ روٹ فراہم کر دے گا۔ تو یہ تمام لوگ اس روٹ سے چلتے ہوئے، بے شک پیدل جائیں، گاڑیوں پہ جائیں، جس طریقے سے مرضی جائیں، یہ ترکی میں داخل ہو جائیں گے۔ ترکی میں اس وقت 5 لاکھ افغان مہاجرین موجود ہیں، اور تمام کے تمام رجسٹرڈ ہیں، ان میں سے کوئی بھی انلیگل وہاں پر موجود نہیں ہے، کیونکہ ترکی تک جاتے جاتے بہت سارے لوگ چھانٹی ہو جاتے ہیں، فلٹر ہو جاتے ہیں، اور ترکی ان کو باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ کرتا ہے، اور رجسٹرڈ کرنے کے بعد جو ان کا اسائلم فائل ہوتا ہے اس کے مطابق ان کو وہاں پہ پناہ دیتا ہے۔ تو اسائلم لینے کے ساتھ 5 لاکھ افغان مہاجر اس وقت ترکی کے اندر موجود ہیں۔ اگر مزید لوگ وہاں پر جائیں گے تو ترکی نے اپنی پالیسی ان کے حوالے سے سخت کر دی ہے، اور اب جو لوگ آتے تھے ان کو ویسے ہی بالکل جو اسائلم ہے فراہم نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایک اسکروٹنی ہوتی ہے، اور اسکروٹنی کے بعد ان کو جو اسائلم آفر کیا جاتا ہے، اور جن لوگوں کو اسائلم مل جاتا ہے وہ ترکی کے اندر رک جاتے ہیں، اور جن کو اسائلم نہیں ملتا تو ان کو یورپ کا اور یونان کا جو باقی ممالک ہے اس کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے، اور ان کو ایک ٹرانزٹ روٹ فراہم کر دیا جاتا ہے۔ اور ترکی کہتا ہے کہ آپ نے ہمارے پاس نہیں رکنا، آپ نے ہمارا بارڈر کراس کرنا ہے، آگے جس مرضی ملک میں جاؤ آپ کا ذمہ ہے، ہمارا ذمہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر ان کے پاس یورپ بچتا ہے۔ اب یورپ تک اتنی بڑی تعداد جانا امپاسبل ہے، بہت سارے لوگ راستے میں مارے جائیں گے، غربت کی وجہ سے مارے جائیں گے، موسمی حالات کی وجہ سے مارے جائیں گے، بھوک مری سے مر جائیں گے، اور بڑے مسائل ان کے لیے وہاں پر پیدا ہو جائیں گے، اور ان کے لیے یورپ تک پہنچنا امپاسبل ہو جائے گا۔ صرف وہی لوگ پہنچ سکیں گے جو یا تو جہاز سے جائیں گے، یا پراپر ان کے پاس کوئی پروسیجر ہوگا، کوئی سواری ہوگی، اس کے ذریعے یہ ایران سے ہوتے ہوئے ترکی جائیں گے، ترکی سے آگے یورپ کے لیے یہ آسانی سے پہنچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یا یورپ ان کو خود بلوا لے کہ آئیں، ہم آپ کو انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر آپ کو بلا لیتے ہیں، آپ ایران چلے جائیں، آپ پاکستان چلے جائیں، وہاں سے آپ فلانے طیارے میں بیٹھیں اور ہمارے پاس آ جائیں۔ اس طریقے سے جرمنی، اٹلی، فرانس اور باقی جو یورپی ممالک ہیں وہ اسی پالیسی کے اوپر چل رہے ہیں، اور 1,000 کر کے وہ لوگوں کو بلا بھی رہے ہیں، لیکن افغان مہاجرین کی تعداد بہت زیادہ ہے، 1,000 سے ان کا کچھ بھی نہیں بنتا، اور یہ تمام لوگ اس وقت چاہتے ہیں کہ یہ افغانستان سے باہر نکل جائیں، اور ان کے باہر نکلنے کی صورت پہلے تو یہی ہوتی تھی کہ پاکستان آتے تھے، مگر اب پاکستان ان کو ویلکم نہیں کر رہا، بلکہ پاکستان اب ان تمام لوگوں کو کہتا ہے اب ہمارے ملک سے واپس چلے جاؤ، آپ کی ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، ہم آپ سے رج چکے ہیں۔ اب یہاں پر افغان حکومت کو تو یہ چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کرے، اور تاکہ ان کی جو ایک خوراک کی جو سپلائی ہے وہ بحال ہو، لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں، ان کو کھانے کو ملے، ان کے اسکول اوپن ہو، ان کے ہسپتال اوپن ہو، اور ان کی آہستہ آہستہ جو چیزیں ہیں وہ بھی بہتر ہوں۔ لیکن افغان حکومت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ معاملات بہتر کرنے کی بجائے جا کے بھارت کی جھولی کے اندر بیٹھنا شروع ہو گئی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ بھارت ہی ان کو پالے پلوسے، لیکن بھارت کے ساتھ تو ان کا زمین کا رشتہ لگتا ہی نہیں ہے، تو وہ کس طریقے سے بھارت کے ساتھ سارے معاملات کر سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہی ہے، اور یہ پاکستان کی کمی بھارت سے پوری کرنی ہے، تو اس کے لیے ان کو اپنے تمام تر زر مبادلہ کی جو قیمت ہے وہ چکانی پڑ جائے گی، وہ تمام تر ان کا پیسہ اڑ جائے گا۔ اگر انہوں نے 1 کلو آٹا لینا ہے تو 1 کلو آٹے کے اوپر ان کا 280 روپے کا خرچہ آتا ہے۔ آپ خود حساب لگائیں کہ 1 کلو آٹا اگر آپ کو 100 روپے کا مل رہا ہے تو اس کے اوپر 280 روپے خرچہ آ گیا ہے، تو وہ آٹا آپ کو کس قیمت میں فروخت کیا جائے گا واپس؟ اور نمبر 1، پاکستان میں جب یہ تمام تر چیزیں آتی ہیں تو ترخم سے اور چمن سے آتی ہیں، اور یہ تمام رستے بڑے آسانی کے ساتھ اور بڑے ڈیولپڈ ہیں، لیکن جب آپ نے افغانستان کے اندر بیٹھ کے آپ نے بھارت کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے تو آپ کو ایئر کارگو چاہیے ہوتا ہے، اور ایئر کارگو بہت مہنگا ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے کہ آپ ایران جائیں، ایران کی جو پورٹ ہے استعمال کریں، چابہار سے آپ شپ لیں اور آپ نیو دلی جائیں، اور وہاں سے دوبارہ پھر آپ ایئر کارگو استعمال کریں گے، مطلب آپ کو ایک لمبا چوڑا رستہ پڑے گا، اور آپ اس لمبے چوڑے راستے کے جو اخراجات ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے، آپ کی معیشت اس قابل نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے یا تو آپ کسی دوسرے ملک میں تمام تر لوگوں کو نکال دیں اور خود خالی کیمپوں کے اندر بیٹھ کے حکومت کریں، یا پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کریں تاکہ آپ اپنے لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکیں، ورنہ آپ کے لوگ ہی آپ کے خلاف ہو جائیں گے، اور آپ کے پاس ان کو سنبھالنے کو، ان کو پالنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ عقل کے ناخن لیں، اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اب بندوق سے ہر شخص نہیں ڈرتا، اب لوگوں کو شعور آ گیا ہے، وہ کھانا کھانا چاہتے ہیں،
وہ اپنی چھت چاہتے ہیں، وہ سکون چاہتے ہیں، جو کہ آپ لوگ ان کو فراہم نہیں کر پا رہے۔ اسی لیے اب پاکستان نے ان تمام چیزوں سے نبٹنا ہے، اور یہ جو افغان مہاجرین کا سیلاب پاکستان کی جانب امڑتا چلا آ رہا ہے، اس چیز کو روکنا ہے تاکہ پاکستان کے اندر مزید افغان مہاجرین نہ آ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔